بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، 10 محرم کی رات شوہر سے ملاپ کرنے والی عورت کتیا بن گئی، مرد سے ملاپ کرنے والی عورت کتیا بن گئی۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ آخر وہ انسان سے جانوروں کا روپ کیسے اختیار کر گئی؟ آخر اس نے کون سی ایسی غلطی کی تھی جس کی سزا اسے دنیا میں ہی مل گئی؟ آخر وہ کون سا گناہ تھا جس نے اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا؟ یہ وجہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے، توبہ توبہ کرنے لگیں گے اور شاید اپنی زندگی کے بارے میں نئے سرے سے سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، آج کی کہانی بہت ہی خاص ہونے والی ہے، اسپیشل ہونے والی ہے، اور خاص طور پر ان عورتوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے جو گناہوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتی ہیں، اگنور کر دیتی ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ عورت جو چاہے کرتی رہے اور اس کے اعمال کا اس کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ میری پیاری بہنوں، آج کے اس بیان کے اندر میں آپ کو ایک ایسی عورت کا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جس نے 10 محرم کی رات جسمانی ملاپ کیا اور اسی رات وہ کتیا بن گئی۔ آخر اس نے ایسا کیا تھا کہ اس کا انجام عبرت کی مثال بن گیا؟ آخر وہ کون سا گناہ تھا جس نے اس کی زندگی کو تباہی کے راستے پر ڈال دیا؟ اور آخر وہ کون سا شخص تھا جس کے ساتھ اس نے 10 محرم کی رات جسمانی ملاپ کیا اور اس کا بھیانک انجام ہوا؟ آج کی یہ کہانی صرف سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس سے بہت کچھ حاصل کرنے کے لیے ہے، اسی لیے پوری کہانی توجہ سے سنیے گا۔ کہتے ہیں کہ یزید کا ایک دوست تھا جس کا نام مرجان تھا۔ یہ مرجان نام کا شخص یزید کا گہرا دوست تھا۔ یزید اسے اپنی ہر دل کی بات بتاتا تھا، خاص طور پر وہ باتیں جو صرف کسی خاص اور قابل اعتماد آدمی کو بتائی جاتی ہیں تاکہ وہ باتیں باہر لیک نہ ہو جائیں۔ مرجان یزید کے بہت زیادہ کلوز سمجھا جاتا تھا، اسی لیے اکثر اہم معاملات میں اس سے مشورہ بھی لیا جاتا تھا۔ یہ مرجان نام کا شخص بہت بڑا شہوت پرست تھا، نفسانی خواہشات پوری کرنے کا عادی تھا اور ہر لمحے دنیاوی لذتوں میں ڈوبا رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص حضرت امام حسین سے بہت بڑی منافقت کرتا تھا، بظاہر کچھ اور دکھاتا تھا لیکن دل میں کچھ اور رکھتا تھا۔ وہ کسی بھی صورت میں حضرت امام حسین کو زندہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، نعوذ باللہ، اور ہر وقت ان کے خلاف سوچتا رہتا تھا۔ یہ مرجان نام کا شخص یزید کو مختلف مشورے دیا کرتا تھا اور ہر مشورے کے آخر میں یہ ضرور کہتا تھا کہ کسی بھی صورت میں حسین اور حسن کے چاہنے والوں کو اس دنیا سے مٹا دینا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے منصوبوں کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے دل میں اہل بیت کے لیے سخت بغض اور دشمنی موجود تھی۔ یہ مرجان نام کا شخص حضرت امام حسین کو پیاسا دیکھنا چاہتا تھا، تڑپتا دیکھنا چاہتا تھا، اور آپ کی اولاد کو بھی پیاس کی وجہ سے تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ جب بھی کربلا کا ذکر آتا تو اس کے چہرے پر عجیب سی سختی آ جاتی اور وہ اپنی نفرت کو چھپانے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا۔ مرجان کی ایک بیوی بھی تھی جو بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے اکثر لوگوں کے درمیان ہوا کرتے تھے اور جہاں اس کا ذکر ہوتا وہاں اس کے حسن و جمال کی بات ضرور ہوتی۔ یہ مرجان نام کا شخص اپنی بیوی سے بے حد محبت کیا کرتا تھا، اس قدر محبت کرتا تھا کہ جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت ہے، جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح یہ مرجان بھی اپنی بیوی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ اپنی بیوی کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا، اسے ہر طرح کی آسائش فراہم کرتا تھا اور اسے خوش دیکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ یہ مرجان نام کا شخص اپنی بیوی کو سونے کے زیوروں سے سجایا گیا لباس پہناتا تھا۔ ایک دن مرجان اور اس کی بیوی دونوں ایک بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ مرجان کی بیوی نے پوچھ ہی لیا، آخر تم امام حسین کے ساتھ اتنی دشمنی کیوں رکھتے ہو؟ آخر تمہارے دل میں ان کے لیے اتنی بڑی منافقت کیوں چھپی ہے؟
مرجان نے آگے جواب دیا اگر امام حسین جیت گئے اور ہم ہار گئے تو پھر یہ نمبرداری جاتی رہے گی، میرے پاس یہ جو عہدہ ہے یہ بھی جاتا رہے گا، پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہ جو تمہارے گلے میں سونے کے ہار ہیں، تمہارے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں، یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ میں حسین کے خلاف بولتا ہوں، اگر میں ان کے خلاف نہ بولوں تو یہ سب کچھ جاتا رہے گا، لہٰذا یہ ہم سب کچھ ہونے نہیں دیں گے، ہم عیاشی والی زندگی ہی جئیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں کسی بھی حد تک جانا پڑے۔ یہ سن کر اس کی بیوی ہنسنے لگی، وہ کہنے لگی پھر تم مجھے بھی حسین کے ساتھ دشمنی رکھنی چاہیے، پھر تو مجھے بھی منافقت کرنی چاہیے، کیونکہ اگر حسین جیت گئے تو پھر میں سونے کے ہار نہیں پہن پاؤں گی، میں یہ قیمتی زیور کیسے چھوڑ سکتی ہوں، میں یہ شاہانہ زندگی کیسے چھوڑ سکتی ہوں۔ اگر دولت اور عیش و عشرت کا راستہ حسین کی مخالفت سے ہو کر گزرتا ہے تو پھر ہمیں اسی راستے پر ہی چلنا چاہیے، اسی راستے کی ہی پیروی کرنی چاہیے۔ مرجان نے اپنی بیوی کی بات سنی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی بیوی نے اس کے دل کی بات کہہ دی ہو۔ دونوں دنیاوی مال و دولت کی باتیں کر رہے، عیاشی کی باتیں کر رہے تھے کہ لیکن انہیں یہ احساس نہیں تھا کہ حضور کی آل کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے اور منافقت کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت امام حسین کا قافلہ مدینے سے روانہ ہوا اور یزید کے سپاہیوں نے امام حسین کے قافلے کو کربلا میں روک دیا۔ امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر اپنے خیمے لگا دیے۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ جب اس کہانی کے کرداروں کے دلوں میں خوف اور لالچ ایک ساتھ جاگ اٹھے تھے۔ جب حضرت امام حسین نے کربلا میں اپنے خیمے گاڑے تو یزید جان چکا تھا کہ اب لوگ امام حسین کی طرف جائیں گے اور میرے ہاتھوں سے یہ تخت چھین لیا جائے گا۔ جیسے ہی یہ خبر مرجان تک پہنچی تو مرجان جلدی سے یزید کے پاس پہنچا، کہنے لگا جتنا جلدی ہو سکے حسین اور حسین کے ساتھیوں کو کربلا میں ہی ختم کروا دو، ورنہ یاد رکھنا یہ تخت، یہ عیاشی، یہ شاہی تم سے ہمیشہ کے لیے چھین لی جائے گی، کیونکہ لوگ طاقت کے سامنے کچھ دیر جھک سکتے ہیں لیکن سچائی کے سامنے آخر کار دل ہار جاتے ہیں۔ اگر حسین زندہ رہے تو لوگ ان کے ارد گرد جمع ہوتے جائیں گے اور پھر ہمارے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ مرجان کی باتوں پہ آ کے یزید نے امام حسین سے جنگ کرنا شروع کر دی۔ یزید کے حکم پر سپاہی کربلا کی طرف بڑھے اور ایک ایک کر کے امام حسین کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا۔ مرجان جو چاہتا تھا اسے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ ویسا ہی ہو رہا ہے۔ اس کے دل میں نفرت اس قدر بھر چکی تھی کہ اسے کسی کے دکھ، کسی کے آنسو اور کسی کی قربانی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ آج مرجان لانتی کی خوشی کا دن تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا وہی ہو رہا تھا، جو اس نے چاہا ویسا ہی ہوا۔ وہ جیسے جیسے یزید کو مشورے دیتا تھا یزید ویسے ہی کرتا جاتا تھا۔ آج کی رات مرجان کے لیے جشن کی رات تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب اس سے یہ عہدہ کوئی نہیں چھیننے والا، اب وہ ہمیشہ کے لیے عیش اور عشرت کی زندگی گزارے گا۔ اس رات مرجان نے شراب کا بندوبست کیا اور شام ہوتے ہی جلدی جلدی گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے اپنی بیوی کو خبر دی۔ اس کی بیوی بھی مرجان سے بڑھ کر خوش ہوئی، اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ کہنے لگی آخر کار وہی ہوا جو ہم چاہتے تھے، اب مجھے کسی چیز کی فکر نہیں رہی، اب میں ہمیشہ سونے کے ہار پہنوں گی، ہمیشہ سونے کے کنگن پہنوں گی اور ہمیشہ اسی شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ دونوں کو یہ گمان تھا کہ انہوں نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ انہیں لگتا تھا کہ دولت، عہدہ اور طاقت ہمیشہ ان کے پاس رہے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ بعض اوقات انسان جس رات کو اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھ رہا ہوتا ہے وہی رات اس کے زوال کی سب سے بڑی ابتدا بن جاتی ہے۔ آج کی رات مرجان کے لیے خوشی کی رات تھی۔ مرجان نے کہا اے میری پیاری بیوی، اے میری جان، آج کی رات ہم سہاگ رات کے طور پر منائیں گے، کیونکہ آج کی خوشی شادی سے کم نہیں ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی خوشی سے نہال ہو گئی۔ دونوں نے خوب جشن منایا۔ کافی دیر تک محفل گرم رہی، مختلف قسم کے پکوان پکتے بھی رہے اور وہ کھاتے بھی رہے اور اپنی کامیابی کے قصے سناتے رہے۔ مرجان بار بار یہی کہتا تھا کہ اب کوئی بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اب یہ عہدہ بھی ہمارا ہے، یہ عیش و عشرت بھی ہماری ہے،
اب رات گہری ہوتی چلی گئی، کمرے میں چراغ روشن تھے اور پورا گھر جشن کے ماحول میں ڈوبا ہوا تھا۔ مرجان نے کہا جلدی کرو، مجھے جسمانی ملاپ کرنا ہے، مجھے مزید مت تڑپاؤ۔ لیکن اس کی بیوی نے کہا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرو، میں نے ابھی دلہن والا روپ اپنانا ہے، دلہن کی طرح میں نے تیار بھی ہونا ہے۔ مرجان نے کہا ٹھیک ہے جلدی کرو، دلہن بنو، آج رات ہم اسے سہاگ رات کے طور پر منائیں گے۔ بس پھر مرجان کی بیوی نے دلہن بننے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ اس نے اپنے بہترین کپڑے نکالے، قیمتی زیورات پہنے، اپنے آپ کو خوب سجایا سنوارا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھنے لگی۔ دوسری طرف مرجان شدت کے ساتھ انتظار کر رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ آج اس کی زندگی کی سب سے خوشی والی رات ہے۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتا اور اپنی بیوی کے آنے کا انتظار کرتا۔ آخر کار کچھ ہی دیر بعد بیوی بالکل تیار ہو کر کمرے کے باہر آئی۔ اس کے جسم پر قیمتی لباس تھا، گلے میں سونے کے ہار تھے اور ہاتھوں میں سونے کے کنگن چمک رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی پلنگ کے قریب پہنچی اور جا کر گھونگھٹ اوڑھ کر پلنگ کے اوپر بیٹھ گئی۔ دوسری طرف مرجان جو شدت سے انتظار کر رہا تھا آہستہ آہستہ اسی کمرے کے اندر داخل ہوا۔ جب کمرے کے اندر اس کی دلہن بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، آج مرجان بہت خوش تھا اور اس کی بیوی اس سے کہیں زیادہ خوش تھی۔ مرجان بیوی کے قریب پہنچا اور اسے مسکراتے ہوئے کہا آج کی رات واقعی سہاگ رات سے کم نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے مرجان نے دونوں ہاتھوں سے بیوی کا گھونگھٹ اٹھایا۔ اب جیسے ہی کپڑا اٹھایا تو یہ منظر دیکھ کر مرجان کی چیخ نکل گئی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں اور اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ مرجان نے دیکھا کہ جسم تو اس کی دلہن کا تھا، لیکن اس کی بیوی جو تھی اس کا سر کتیا کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ وہ تھی تو اس کی بیوی، تھی تو اسی کی دلہن، لیکن اس کا سر جو تھا وہ جانور کا سا ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر مرجان ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی زبان لڑکھڑانے لگی اور وہ چیخ چیخ کر کہنے لگا آخر میری بیوی کو کیا ہو گیا ہے؟ بازو بھی میری بیوی کے ہیں، ہاتھ بھی میری بیوی کے ہیں، مگر سر میری بیوی کا کیوں نہیں رہا؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ مرجان کی چیخیں سن کر اس کے تمام ملازمین اور سپاہی دوڑ کر کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ وہ گھبرا کر کہنے لگے کیا ہو گیا ہے؟ کیا بات ہے؟ مرجان نے روتے ہوئے کہا میں مارا گیا، میں لوٹا گیا، میری وہ بیوی جس سے میں عشق کرتا تھا، جس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا تھا، وہ بیوی کتیا بن چکی ہے۔ یہ سن کر سب لوگ دنگ رہ گئے، کمرے میں سناٹا چھا گیا، کسی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ لوگ ہمت کر کر دلہن کی طرف بڑھے تاکہ قریب جا کر حقیقت معلوم کر سکیں، لیکن دلہن جو اس وقت کتیا بن چکی تھی اچانک کتوں کی طرح زور زور سے بھونکنے لگی۔ اس کی آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ وہ غصے سے سب کو دیکھ رہی تھی اور بار بار اشاروں میں یہی کہنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میرے قریب مت آؤ، میرے قریب مت آؤ۔ یہ واقعہ مرجان کے لیے بہت بڑا واقعہ تھا، یہ بہت بڑا سانحہ تھا۔ مرجان کی ساری خوشیاں ایک لمحے میں غم میں بدل چکی تھیں۔ جو شخص چند گھنٹے پہلے خوشی سے جھوم رہا تھا، ناچ رہا تھا، اب خوف اور پریشانی کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ مرجان نے اس واقعے کی خبر جلدی سے یزید تک پہنچائی۔ جب یزید نے یہ عجیب و غریب خبر سنی تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ یزید نے فوراً اس دور کے بڑے بڑے عاملوں کو حکم دیا جلدی سے مرجان کے گھر پہنچو اور اس معاملے کا حل نکالو۔ یزید کا حکم سنتے ہی بہت سے لوگ مرجان کے گھر پہنچے۔ مرجان نے انہیں دیکھتے ہی کہا کچھ کا کچھ ہو جائے، میری بیوی کو پہلے والا روپ دیا جائے، چاہے پڑھائی کرو، چاہے کوئی عمل کرو، جو کچھ کرنا پڑے کرو۔ اگر تم یہ نہ کر سکے تو میں تم سب کو جان سے ختم کر دوں گا۔ سب عاملوں نے بہت کوشش کی، انہوں نے مرجان کی بیوی کے اوپر پڑھائی کی، مختلف عمل کیے اور دن رات ایک کر دیے۔ 10 دن مسلسل کوشش کرتے رہے مگر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ جتنا وقت گزرتا جا رہا تھا مرجان کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس عورت پر وہ جان دیتا تھا آج اس کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ دوسری طرف مرجان کی بیوی پانی بھی پیتی تھی، کھانا بھی کھاتی تھی، مگر اس کی شکل کتیا کی طرح ہی رہتی تھی۔ اب مرجان کی بیوی کتیا کی طرح بس بھونکتی ہی رہتی تھی، بول نہیں پاتی تھی، انسانی لفظ نہیں کہہ پاتی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس کے منہ سے الفاظ کی بجائے صرف بھونکنے کی آواز نکلتی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر گھر کے ملازم بھی خوف زدہ ہو جاتے تھے۔
اور کوئی زیادہ دیر اس کے قریب کھڑا ہونے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اب 10 دن گزر چکے تھے، 10 دن سے مرجان نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، نہ اسے بھوک محسوس ہوتی تھی نہ پیاس۔ وہ ہر وقت اپنی بیوی کو دیکھتا رہتا تھا اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور دل میں ایک ہی سوال بار بار اٹھ رہا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ آخر میری بیوی کے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ میرے بھائیوں، کہتے ہیں کہ ایک دن مرجان اپنی اسی بیوی کے قریب جانے لگا جو اس وقت عجیب و غریب حالت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا تو اچانک اس کتیا بیوی نے مرجان پر حملہ کر دیا۔ مرجان گھبرا گیا، اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے دل و دماغ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی ہو۔ ایک وقت تھا وہ اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اس کے بغیر ایک لمحہ رہنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، لیکن اب حالات ایسے بدل چکے تھے کہ دونوں کے درمیان محبت کی جگہ نفرت نے لے لی تھی۔ محبت نکل گئی اور مرجان بیوی کے ساتھ لڑنے لگا، وہ بیوی جو اس وقت کتیا بن چکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو اس قدر کاٹ رہے تھے جس طرح پاگل کتے ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہوں۔ یوں لگتا تھا جیسے دونوں ایک بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ یہی دونوں ایک دوسرے کے بغیر ایک لمحہ گزارنے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن آج نفرت نے ان کے دلوں پر ایسا قبضہ جما لیا تھا کہ نہ انہیں ماضی کی محبت یاد تھی اور نہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ گزارے ہوئے وہ لمحے یاد تھے جن پر کبھی وہ فخر کیا کرتے تھے۔ باہر والوں کو پتہ بھی نہیں تھا، یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو اس طرح دانتوں کے ساتھ کاٹتے رہے کہ کبھی مرجان چیختا، کبھی اس کی بیوی خوفناک آوازیں نکالتی۔ جو ملازم دروازے کے قریب آتے وہ بھی ڈر کر واپس چلے جاتے۔ کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس بند کمرے کے اندر کیا قیامت برپا ہے۔ وقت گزرتا گیا لیکن دونوں کی حالت مزید خراب ہوتی چلی گئی۔ ایک دوسرے کو کاٹتے کاٹتے آخر کار دونوں مر گئے۔ پورا کمرہ خون سے آلود ہو چکا تھا، دیواروں پر خون کے نشانات تھے، فرش خون سے بھرا ہوا تھا اور وہ کمرہ جو چند گھنٹے پہلے خوشیوں اور جشن کی باتوں سے گونج رہا تھا اب خاموشی اور وحشت کی تصویر بنا ہوا تھا، مکمل طور پر اللہ کی عذاب کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ یہ دونوں سہاگ رات ہی مر گئے، ہمیشہ کا خواب دیکھنے والے کہ ہم ہمیشہ لذت کی زندگی گزاریں گے، عیاشی کی زندگی گزاریں گے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کریں گے، ان کے تمام خواب ایک ہی رات میں خاک میں مل گئے۔ وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ حضور کی آل کے ساتھ دشمنی رکھنے والا بھی کبھی سکون کی نیند نہیں سویا۔ میرے بھائیوں، جب مرجان کے رشتہ داروں نے دروازہ توڑ کر کھولا اور اندر داخل ہوئے تو دیکھ کر سب توبہ توبہ کرنے لگے کہ پورا کمرہ خون سے آلودہ ہے اور دونوں میاں بیوی مر چکے ہیں۔ لوگ حیران رہ گئے۔ اس فرضی کہانی کے مطابق اب دونوں کی شکلیں ہی کتوں جیسی بنی ہوئی تھیں۔ یہ درد بھرا منظر دیکھ کر وہاں پر ایک شخص کھڑا تھا جس کے دل میں حضور کی آل کی محبت تھی۔ اس شخص سے رہا نہ گیا، اس نے چیخ کر رو رو کر کہا، لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مرجان کو آخر کس گناہ کی سزا ملی۔ یہ جو حضور کی آل کو مروا کر دل میں حضور کی آل کی منافقت رکھ کر حضرت امام حسین کی شہادت کی رات کو سہاگ رات منانے لگا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام سب کے سامنے کر دیا۔ یہ ہوتا ہے امام حسین سے دشمنی رکھنے والوں کا انجام۔ پھر وہ شخص روتے ہوئے کہنے لگا، دولت ختم ہو جاتی ہے، عہدے ختم ہو جاتے ہیں، محل ویران ہو جاتے ہیں، لیکن حق کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جو لوگ اپنی خواہشات کو سچائی سے بڑا سمجھ لیتے ہیں وہ بظاہر کچھ عرصہ ہنس لیتے ہیں، مگر ان کے دلوں کا سکون ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، مرجان تو اپنے انجام تک پہنچ گیا، اس کو جیتے جی ہی عذاب مل گیا، لیکن باقی رہ گیا یزید۔ یزید کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کچھ یوں دیا کہ قیامت تک کا مسلمان یزید پر لعنت کرتا ہی رہے گا۔ صدیاں گزر گئیں، بادشاہ بدل گئے، سلطنتیں مٹ گئیں، مگر آج بھی لوگ حسین کی قربانی کو یاد کرتے ہیں اور ظلم سے نفرت کرتے ہیں۔ یہی دنیا کا سب سے بڑا فیصلہ ہے کہ بعض لوگ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں اور بعض لوگ زندہ رہ کر بھی تاریخ میں عبرت بن جاتے ہیں۔ اسی لیے میری بہنوں، خدارا محرم کے دنوں میں عیاشیاں مت کرنا، محرم کے دنوں میں جسمانی خواہشات اور نفسانی خواہشات سے بچنا، اپنے